بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 56۔ ڈاکٹر فیٹ کے بارے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ایک پراسرار نام ہے جس نے ایک قلمی کتاب لکھی تھی۔ اس قلمی کتاب کے لیے بڑی ہنگامہ خیزیاں ہوئیں، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ ہم تک پہنچ گئی۔ میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس مہم کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ پھر میں ایک باقاعدہ گروپ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ کہانی بہت طویل ہے، راستے بہت دشوار گزار تھے، لیکن آخر کار ہم اس وادی میں پہنچ گئے جو اینافاربیا کی وادی کے نام سے پکاری گئی تھی۔ یہ وادی سنکیانگ کے شرقی حصے میں اتنی دور جانے کے بعد شروع ہوتی ہے کہ انسان دشوار گزار راستوں کی بنا پر وہاں سفر مشکل ہی سے طے کر سکتا ہے۔ اس وادی کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں منسوب کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ ہماری ہی تخلیق ہوں گی۔ تم یوں سمجھ لو کہ وہ طلسمی وادی ہے، وہاں جادو کا دور دورہ ہے، لیکن اس طرح کی لاتعداد کہانیوں اور داستانوں کی مانند وہ جادو کی بستی خزانوں کا مسکن ہے۔ وہاں زمین پر قیمتی ہیرے بکھرے ہوئے ہیں، اور جب رات کی تاریکیوں میں بلند و بالا پہاڑیوں کی چوٹی سے زمین پر نگاہیں دوڑائی جاتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ایک کہکشاں آسمان پر ہو اور دوسری زمین پر، لیکن ہم اسے رنگین کہکشاں کہہ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ وادی دیکھی ہے، لیکن وہ انتہائی گہرائیوں میں ہے، اور ان گہرائیوں کے راز ان کے قومی راز ہیں۔ اگر کوئی کسی بھی ذریعے سے ان گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اسے اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی، لیکن وہاں کا وچ ڈاکٹر اور ایک مخصوص پجاری اس وادی میں جانے کا راستہ جانتا ہے۔ اصل میں وہ وادی جسے ہم ہیروں کی وادی یا وادی کہکشاں کہہ سکتے ہیں، ان کی مذہبی عبادت گاہ ہے، اور یہ چمکدار پتھر جو مہذب دنیا کے لیے بے حد قدر و قیمت کے حامل ہیں، ان کے دیوتاؤں کے حضور چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ ان کی کہانی ہے، اور ہم اس کہانی تک پہنچ گئے تھے، لیکن ہمیں وادی میں جانے کا راستہ نہیں مل سکا۔ اسی دوران کچھ اور مہم جو بھی وہاں پہنچے تھے، جن میں فرقان داہا بھی شامل تھا۔ فرقان داہا اپنے طور پر وہاں گیا تھا۔ ہماری وہاں ملاقات ہوئی کیونکہ ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس لیے فرقان داہا مجھ تک نہ پہنچا، لیکن اس کا پیغام مجھے مل گیا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ دشمنوں کی سرزمین ہے، اور یہاں ہم اپنی دشمنی کا حساب کتاب نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہماری اپنی وادیاں کافی ہیں، البتہ کیونکہ ہمارا رشتہ دشمنی کا رشتہ ہے، اس لیے ہم مل کر بھی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ فرقان داہا نے اس سلسلے میں کیا معلومات حاصل کر لی ہیں، لیکن بہرحال میں اپنے طور پر جو کچھ کر رہا تھا میں نے وہی کیا۔ میں وہاں وادی میں اترنے کی کامیابی تو حاصل نہیں کر سکا، لیکن یہ لڑکی میرے ہاتھ لگ گئی۔ جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ یہ اس وچ ڈاکٹر کی بیٹی ہے جو وادی میں اترنے کا راستہ جانتی ہے، اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہ لڑکی بھی وہاں تک جانے کا راستہ جانتی ہے۔ بہرحال اس وقت ہم ایک ایسی مشکل کا شکار ہو گئے جسے میں اب تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس شخص کا نام جو وہاں کی امیر کا نگران تھا، یا سمجھ لو وہاں کا سردار تھا، سوخان تھا۔ سوخان بڑی خطرناک شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے جس طرح ہمارا تعاقب کیا، تم یوں سمجھ لو میں بتا نہیں سکتا۔ میرے ساتھ 60 افراد تھے، میں ان میں سے صرف 3 افراد کو زندہ بچا کر لا سکا۔ سوخان نے انتہائی وحشیانہ جنگ کر کے ہمارے ساتھیوں کو مار دیا۔ بس 3 افراد میں 2 میرے ساتھی تھے اور یہ لڑکی جسے میں بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور آخرکار مجھے یہاں پہنچنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد میں دوبارہ اس مہم کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکا۔ البتہ میرے دل میں یہ تصور ضرور ہے کہ ہیرے ملے یا نہ ملے، لیکن جو غلط قدم میں نے اٹھایا ہے، یعنی اس لڑکی کو اپنے ساتھ یہاں تک لانے کا، میں اس کا ازالہ کر دوں اور اس لڑکی کو اس کے گھر والوں تک پہنچا دوں۔ یہ ہے وہ ساری کہانی، اور اب تمہیں یہ خوفناک بات بتاؤں
کہ وہاں جو شخص گھوڑا لے کر بھاگا تھا وہ سوخان تھا، اسی وادی کا سردار، یعنی انفاربیا۔ وہ جدید لباس میں تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے انتہائی جدوجہد کر کے آخرکار یہاں تک کا راستہ معلوم کر لیا، اور اب وہ قبیلہ عثمانیہ کے آس پاس ہے، اور یقینی طور پر وہ اس لڑکی کو لے جانے کی فکر میں سرگرداں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک بدترین دشمن مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ وہ پراسرار قوتوں کا مالک ہے اور نہ جانے کیا کیا عمل کر ڈالے۔ اس کے بارے میں مجھے ساری تفصیلات معلوم ہو چکی ہیں، چنانچہ اس شخص کو دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں حیرت و مسرت کے عالم میں یہ داستان سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر حسن فیروز کو اس کے بارے میں بتا دوں تو وہ سر کے بل کھڑا ہو جائے گا، اور جتنا بھی مذاق محمود خوارزم کا اڑائے گا اس سے اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ چنانچہ اب جو کچھ کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ ویسے اس دوسرے مرحلے میں بھی مجھے کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ محمود خوارزم خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں نیم خوابیدہ ہو رہی تھیں، لگتا تھا جیسے وہ چشم تصور میں اس وقت بھی رنگین کہکشاں دیکھ رہا ہو۔ میں نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک پڑا۔ ہاں، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور محمود خوارزم بدستور کھوئی کھوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، کیا نتیجہ اخذ کرتے ہو تم اس ساری کہانی سے؟ بابا صاحب، جو کچھ میں کہوں گا اسے اب گستاخی تو نہیں تصور کریں گے۔ یہ بات میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا گستاخ نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں بے حد اعتماد تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرنل ہمایوں نے میرے مزاج کا خیال نہ رکھتے ہوئے مجھے ایک ایسا کردار دیا تھا جو میرے لیے مشکل کا باعث بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم پہاڑی لوگ کسی اجنبی کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے تھے۔ لیکن مصلحت اور حالات مجھے یہ الفاظ برداشت کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس شخص کو اپنے اس بڑے نقصان کا اندازہ نہیں ہے جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ جب اسے یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ عبران خوارزم اس دنیا میں نہیں رہا اور وہ اپنے بیٹے سے محروم ہو چکا ہے تو پتہ نہیں اس کے خیالات کیا ہوں۔ کرنل ہمایون چاہتا تھا کہ محمود خوارزم اپنے منصوبے کے مطابق ہیروں کی اس وادی میں جائے اور وہاں جا کر ہیرے تلاش کرے۔ آج تک کا جو ریکارڈ تھا یہی تھا کہ خود کرنل ہمایون کسی بھی شے کا متمنی نظر نہیں آتا۔ وہ ایک وطن دوست انسان تھا اور اپنے وطن کے خزانے میں اتنا بڑا اضافہ چاہتا تھا کہ وطن پر غیر ملکی تسلط قائم نہ رہ سکے۔ محمود خوارزم نے مجھے دیکھا اور پھر بولا، تم نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، شاید یہ تصور کر کے کہ وہ گستاخی ہو۔ نہیں بابا صاحب، آپ کے مزاج، آپ کی عادات کو میں جانتا ہوں۔ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، ہمیں ہیروں کی وادی میں جا کر کیا کرنا ہے؟ نہیں بیٹے، انسان اپنی زندگی کا ایک مرکز بنا لیتا ہے، اس مرکز سے ہٹنا اس بات کے مترادف ہے کہ وہ زندگی سے ناتا توڑ چکا ہے، اور میں نے زندگی سے رشتہ نہیں توڑا۔ اس پر میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ کے اس جملے میں آپ کا پورا موقف واضح ہو جاتا ہے۔ بابا صاحب، آپ نے اگر اس سلسلے میں مجھ پر کوئی بھروسہ کیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کے اس بھروسے کو پورا کر کے رہوں گا۔ محمود خوارزم کی آنکھیں ایک دم جاگ گئیں، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ہاں یقین کرو، میں اسی دن کا منتظر تھا، اور شاید اب تک میں نے اسی دن کا انتظار کیا ہے۔ اب تم اس خیال کو دل سے نکال دو کہ میں اپنے اس مقصد سے ہٹ سکتا ہوں۔ بس یہ بتاؤ کہ تم خود اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ بابا صاحب، آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ مدد کر سکتا ہوں جو آپ کے ذہن میں آئے۔ ایک مضبوط اور ایک طاقتور نوجوان ہوں، آپ ہی کا پالا ہوا۔ آپ مجھے آزما کر دیکھیے۔ ہاں، اب میں ایسا ہی کروں گا۔ میرا عزم، میرے حوصلے تمہاری ان باتوں سے بہت بڑھ چکے ہیں۔ بس یوں سمجھ لو عبران کہ میں نے اپنی جوانی کو پھر سے روشن دیکھ لیا ہے، تمہاری شکل میں،
ہم یہ مہم ضرور اس بار سر انجام دیں گے۔ ایک بات بتائیے بابا صاحب، یہ لڑکی آپ کے لیے اس قدر اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان علاقوں میں، یعنی جس جگہ کا نام میں نے انافاربیا لیا ہے، یہ لڑکی ایک مقدس حیثیت رکھتی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہ ایک عبادت گاہ کی دیوی ہے۔ ان لوگوں کے تصورات بھی صحرائے اعظم افریقہ کے رہنے والوں کی مانند ہیں، ذرا توہماتی ہیں، اور ان کی عبادت گاہوں میں ایک دیوی ہوتی ہے جس کی نسل در نسل چلتی ہے۔ سمجھ لو کہ یہ آنے والی نسل کی دیوی تھی، اور میں نے مکمل معلومات کے بعد اپنے قبضے میں کیا ہے۔ اگر یہ دیوی وہاں نہ پہنچی تو انافاربیا کی بستیاں تباہی کا شکار ہو سکتی ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ دیوی کا محافظ سوقان ہی ہوتا ہے۔ سوقان شاید سردار کا نام ہے، بلکہ وہاں کا ہر سردار سوقان ہی کہلاتا ہے۔ یہ وہاں کی کہانی ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ دربار میں میرے کچھ اور ساتھی انافاربیا کی تلاش میں جا چکے ہیں، لیکن وہ پہاڑی علاقہ ہے، برفانی تودے ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے راستوں کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اور وہ راستے اب اس شکل میں موجود نہیں کہ جس شکل میں ہم نے انہیں دیکھا تھا۔ لیکن ایک بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ پراسرار لڑکی وہ راستے جانتی ہے، اور یہی ہمیں وہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ کیا آپ مزید کوشش کر چکے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں۔ اور ناکام رہے؟ ہاں۔ ایک بات اور بابا صاحب۔ ہاں پوچھو، جہاں تک تمہارا ذہن کام کرتا ہے پوچھتے رہو۔ آپ کے ساتھ اس مہم میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ کوئی ایسا شخص جسے آپ اہمیت دیتے ہیں؟ دیکھو، ہم پہاڑی لوگ اس وقت تک کسی کو دھوکہ نہیں دیتے جب تک کہ کوئی خود ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارے ذہن میں انتقام کے جذبے شدید ہوتے ہیں، لیکن دوستی کی شدت بھی اتنی ہی ہوتی ہے کہ پہلی بار جب اس مہم پر گیا تھا کہ میرے ساتھ ڈاکٹر مائیکل فورس اور کماری پربھاتیا تھی۔ کماری پربھاتیا ایک ایسے علاقے میں ہوتی ہے جس کے بارے میں میں تمہیں تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ یوں سمجھ لو کہ وہ ہندو ہے، لیکن ہندوستان میں نہیں رہتی۔ بہت پرعزم اور بہادر عورت ہے۔ عورت کیا ہے، بس یوں سمجھ لو جوانی کی عمر ہے۔ بہت چھوٹی سی عمر میں وہ اپنے باپ کے ساتھ مہمات میں شریک ہوتی رہی ہے، اور اس کے بعد صورتحال بدل گئی۔ ہر انسان کے ساتھ اپنے واقعات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی کچھ کہانیاں وابستہ تھیں، لیکن نہایت بہادر اور اعلیٰ کارکردگی کی مالک عورت ہے۔ ہم تینوں نے ایک ساتھ مل کر قسم کھائی تھی کہ اگر اس مہم کو سر انجام دینے میں کامیاب ہو سکے تو تنہا نہیں ہوں گے، بلکہ ساتھ ساتھ ہی ہوں گے۔ اور اب بھی اگر میں نے اس مہم کے بارے میں سوچا اور قدم آگے بڑھائے تو کماری پربھاتیا اور ڈاکٹر مائیکل فورس میرے ساتھ ہوں گے۔ گڈ، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ایک عجیب اور دلچسپ اتفاق ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا اتفاق ہوا ہے۔ تم یقین کرو، یہاں سے جاتے ہوئے، میرا مطلب ہے قبیلہ عثمانیہ سے باہر قدم رکھتے ہوئے، مجھے ہمیشہ بدلے کا خیال رکھنا ہوتا تھا، کیونکہ پہاڑ زادے جب انتقام کے دور میں ہوتے ہیں تو سکون سے نہیں بیٹھا کرتے۔ ہمیشہ فرقان داہا کی طرف سے خوفزدہ رہا ہوں کہ عثمانیہ پر حملہ کر کے میرے پیچھے یہ سب کچھ تباہ نہ کر دے۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے بالکل مختلف اور عجیب نوعیت کی حامل ہے، یعنی یہ کہ فرقان داہا ہمارا دوست بن چکا ہے، اور یہ بات میں جانتا ہوں کہ میں نے فرقان داہا کو وہاں انافاربیا میں دیکھا تھا، اور ہم لوگوں نے اپنی دشمنی بھول کر ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا بہت تعاون بھی کیا تھا۔ یہ تعاون بس اتنا ہی تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کے راستے نہیں کاٹے تھے۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ فرقان داہا کو بھی وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں فرقان داہا نے اس کے بعد ایسی کوئی کوشش کی کہ نہیں، لیکن بہرحال کامیاب وہ بھی نہیں ہو سکا، اور اب میں اسے تمہارے ذریعے اس مہم میں شرکت کی دعوت دوں گا تاکہ ہم لوگ ساتھ ہوں۔ طاقت بھی بڑھ جائے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بیٹے کہ اس بار تم بھی میرے ساتھ ہوگی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر گردن ہلائی اور کہنے لگا، بابا صاحب، آپ کی ہر خواہش کی تکمیل میرے لیے زندگی کا درجہ رکھتی ہے،
اور آپ مطمئن رہیں، اس بار جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ناکامیوں کا راستہ نہیں اپنائیں گے، بس یوں سمجھ لیں کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ مجھے خدا کی ذات کے بعد تم سے ہی امید ہے میرے بیٹے، محمود خوارزم نے کہا، اور اس کے بعد یہ جذباتی سلسلہ ختم ہو گیا۔ بعد میں میری ملاقات حسن فیروز سے ہوئی تھی تو اس نے کہا، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب مجھے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو میرے لیے پسندیدگی کا باعث ہو۔ مثلاً یہ کہ تم ہر جگہ اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے ہو اور نمبر بنا بھی لیتے ہو۔ میں صرف اس لیے تعاون کرتا ہوں اور سوچتا ہوں چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم دونوں ہی کرنل ہمایون کی ایما پر کام کر رہے ہیں، تمہارا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جب تم مجھے نظر انداز کرتے ہو تو پھر میرے اندر وحشتیں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ میں نے حسن فیروز کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور جب تم اس طرح کی کوئی بات سوچتے ہو حسن تو مجھے دلی دکھ ہوتا ہے۔ بس اب تم میرے احسانات گنوانا شروع کر دو گے؟ ضروری ہے، کیونکہ وہی تمہاری زبان بند کرنے کا باعث بنتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس پر حسن غصیلی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، ہر جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے اور ہر جگہ اسی ماحول کے گرد کام کرنے سے ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ میرے دوست، یہ معاملہ میرا ذاتی ہے اور نہ ہی تمہارا۔ ذاتی زندگی میں اگر کہیں بھی تم سے انحراف کروں تو سمجھ لینا کہ میری رگوں میں دوڑنے والا خون غدار ہے۔ تمہیں فوراً ہی جذباتی کر دیتا ہوں میں، جبکہ حقیقتاً یہ سارا مذاق ہوتا ہے، حسن نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ میں آنکھیں بند کر کے مسکرا دیا تھا۔ وہ بہرطور ایک اچھا دوست تھا۔ پھر محمود خوارزم سے رات کے کھانے پر دوبارہ میری بات چیت ہوئی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور وہاں بیٹھ کر اس نے پر یقین لہجے میں کہا، اصل میں اس شخص کا نظر آ جانا بڑی سنگین حیثیت کا حامل ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سوقان یقینی طور پر اس لڑکی کی تلاش میں آیا ہوگا اور اسے اس بات کا علم ہوگا کہ وہ یہاں موجود ہے۔ ایسی صورت میں مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے لڑکی کی حفاظت کے لیے جو کچھ کیا ہے، کیا وہ کافی ہے؟ نہیں، میں ایسا نہیں سوچتا، لیکن جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ جس وادی کے رہنے والے ہیں وہ وادی جادو کی سرزمین ہے۔ ہر چند کے ہم لوگ ایسی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن میری آنکھوں نے وہاں جو کچھ دیکھا ہے وہ سنگین نوعیت کا حامل ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے، میں نے کہا۔ وہ کیا؟ اس مہم کا دوبارہ آغاز کر دیا جائے۔ میرے ان الفاظ پر محمود خوارزم متعجب انداز میں مجھے دیکھنے لگا تھا اور پھر بولا، مطلب؟ سوخان، اگر اس لڑکی کو یہاں سے لے جانے کے منصوبے بنا رہا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اسے یہاں سے لے کر نکل جانا چاہیے اور سوقان کے علاقے میں پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ گویا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم دوبارہ ان علاقوں میں جا کر وہاں تلاش کریں؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اور محمود خوارزم گردن جھکا کر سوچنے لگا، اور پھر اس نے کہا، اب میں بڑے اعتماد کے ساتھ اس کی ہمت کر سکتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم فرقان داہا سے بھی ملاقات کر لیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا وہ ہمارے ساتھ اس مہم میں شرکت کرنا پسند کرے گا۔ غرض ہے کہ میرے اور محمود خوارزم کے درمیان یہ مسئلہ طے پا گیا، لیکن اس سلسلے میں اب حسن سے بات کرنا ضروری تھا۔ ظاہر ہے کہ اسے یہیں چھوڑنا ہوگا۔ حسن ہمیشہ ہی مجھے حیران کر دیا کرتا تھا۔ جب میں نے اسے تمام صورتحال بتائی تو وہ نہایت سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عمدہ حل ہے۔ واقعی اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے۔ سارے معاملے بڑے دلچسپ چل رہے تھے اور مجھے اب اس میں لطف آ رہا تھا۔ چنانچہ ہم تیاریاں کرنے لگے۔ ایک بہت اچھا یہ عمل کیا گیا تھا کہ محمود خوارزم اور میں تنہا وہاں جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو دقت کا باعث بن سکے۔ بھول کر بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا
کہ فرقان داہا کسی قسم کی بد عہدی کر لے گا۔ کچھ محمود خوارزم کو بھی بات کا پورا یقین تھا۔ ہم جب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر باہر نکلے اور سرحد کی حدود میں آئی تو میں نے جگہ جگہ بے شمار گھوڑ سواروں کو مسلح گھوڑوں پر دوڑتے دیکھا۔ یہ گشت پر تھے۔ محمود خوارزم نے کہا، یہ سب سوقان کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو اس کا حلیہ سمجھا کر ہدایت دے دی گئی ہے۔ اور کیا اگر سوقان ان کے ہاتھ لگ جائے تو کیا اسے ہلاک کر دیا جائے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ کہا ہے میں نے کہ اگر سوقان نظر آ جائے تو اسے ہر قیمت پر زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر اس کوشش میں ناکامی ہو تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے دیا جائے۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی، حالانکہ دل ہی دل میں مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ سوقان بیچارہ یہاں کہاں، وہ تو واپس جا چکا ہے۔ اس سفر کے دوران میں بہت سی باتیں سوچتا رہا۔ بلالیہ کی سرحد میں داخل ہوئے تو وہاں انہوں نے ہمیں دیکھا، اور پھر جو احترام ہمیں دیا گیا اس کا تذکرہ الفاظ میں ممکن نہیں۔ فرقان داہا نے اتنی خوشیوں کا اظہار کیا تھا کہ ہم شرمندہ ہو گئے تھے۔ وہ اس بات سے خوش تھا کہ دوست کی طرح سرحد میں داخل ہوا ہے، اس کے ساتھ لشکر یا محافظ نہیں ہے، بلکہ باپ بیٹوں نے قبیلہ بلالیہ پر مکمل اعتماد کا ثبوت دیتے ہوئے تنہا یہاں آنے کی ہمت کی ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ فرقان داہا نے ہمارا استقبال کرتے ہوئے کہا، اب یہ شیروں کی شان ہی ہوتی ہے کہ کسی بھی بڑی سے بڑی جگہ داخل ہوتے ہیں، بزدلوں میں یہ ہمت نہیں ہوتی۔ بزدل ہمیشہ لاؤ لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ میں بلالیہ میں عثمانیہ کے شیر کا پرجوش استقبال کرتا ہوں۔ رات کے کھانے کے بعد محمود خوارزم نے فرقان داہا سے درخواست کی کہ ایک تنہا نشست رکھی جائے جس میں صرف فاخر داہا کو شامل کیا جائے اور ہم دونوں۔ فاخر داہا میری آمد سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ بہرحال ہم بیٹھ گئے تو محمود خوارزم نے اپنے مقصد کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میں وادی کہکشاں کی بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی اینافاربیہ، جہاں ہماری ایک دلچسپ ملاقات ہوئی تھی۔ فرقان داہا، کیا تم نے پہاڑوں کی بلندیوں سے زمین پر اتری ہوئی کہکشاں کو دیکھا تھا؟ محمود خوارزم، نہ صرف دیکھا تھا بلکہ آج تک وہ کہکشاں میری آنکھوں میں اتری ہوئی ہے، اور یقین کرو میں بھی ایک لمحہ اسے فراموش نہیں کر سکا۔ لیکن تمہیں مجھ پر فوقیت حاصل رہی۔ البتہ اب یہ بات کہتے ہوئے میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ اس دوران میں تمہاری جاسوسی بھی کرتا رہا ہوں۔ محمود خوارزم، کیا مطلب؟ تم دوبارہ ان علاقوں کا رخ کر چکے ہو اور میں نے خفیہ طور پر تمہارا تحفظ کیا ہے۔ کیا واقعی؟ محمود خوارزم نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ ہاں، لیکن شرمندگی کے احساس کے ساتھ یہ بات میں نے تم سے کہی ہے۔ واقعی مجھے بالکل علم نہیں ہو سکا، مجھے بالکل پتہ نہیں چل سکا، اور میں نے بھی یہ دیکھا کہ وہ راستے اب وہ راستے نہیں رہے جن سے گزر کر وہاں آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ بالکل سچ کہہ رہے ہو تم۔ میں کتنا حیران ہوں تمہارے یہ الفاظ سن کر۔ یقیناً تمہیں حیرانی ہوئی ہوگی، لیکن اگر تم ان راستوں کو عبور کر کے اینافاربیہ پہنچ جاتے تو وہاں تم سے میری پھر ایک دوستانہ ملاقات ہوتی۔ تم بہت دلچسپ ہو فرقان داہا، اور بے حد بہادر بھی۔ شکریہ ادا کروں گا ان الفاظ کا، فرقان داہا نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ البتہ ایک بات سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور یقینی طور پر صرف میں ہی نہیں بلکہ تم بھی اس مشکل کا شکار ہو سکتے ہو۔ ہاں میرے دوست، بتاؤ۔ ظاہر ہے جب ہم نے غیر دانشمندوں کی بنائی ہوئی رسم توڑ دی ہے اور دونوں اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا غلط ہوا، تو ہمارے مفادات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مطابقت اختیار کر گئے ہیں۔ کیا سمجھے؟ بالکل بالکل ٹھیک کہتے ہو تم۔ تمہیں سوقان یاد ہے؟ ہاں، اینافاربیہ کا سربراہ۔ ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھی طرح یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ کیا ہی شاندار شخصیت کا مالک ہے وہ، اور یہ بھی علم ہے تمہیں کہ اس وقت سوقان کی وادی کی وہ دیوی میرے قبضے میں ہے۔
ہاں مجھے معلوم ہے، پچھلی 2 بار بھی اسے میں نے تمہارے ساتھ دیکھا تھا، اور یہ بھی جانتے ہو تم کہ اینفاربیا کے خانقاہ میں اس دیوی کو ایک مقام حاصل ہے۔ کیوں نہیں، میں جانتا ہوں۔ تو پھر یہ سمجھ لو کہ سوخان اس دیوی کو لینے کے لیے یہاں پہنچ چکا ہے۔ ارے ہاں، ہاں بالکل۔ کیا تم یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہو؟ ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ کیا یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں ہے؟ اور اگر تم نے اسے دیکھا ہے تو کیا تم نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں کی تھی، لیکن اب میں ان کوششوں میں مصروف ہوں۔ یہ تو ایک سنسنی خیز خبر ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میرے بیٹے کا کہنا ہے کہ اگر سوخان یہاں آیا ہے تو ہمیں اس کی سرزمین پر چلنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ ہمیں تیسری کوشش کرنی چاہیے، اور اگر سوخان ہمارے راستے پر لگ جاتا ہے تو پھر وہی ہمارا رازدار بن سکتا ہے۔ براہ کرم مجھے وضاحت سے بتائیں۔ یہ بات انتہائی خوشی کا باعث ہے فرقان دہا کہ اب صرف ہم دونوں نہیں بلکہ ہمارے بیٹے ہم دونوں کے راستوں کو آسان بنا رہے ہیں۔ یہ تجویز عبران خوارزم کی ہے کہ اگر سوخان یہاں اس لڑکی کی تلاش میں آ گیا ہے تو ہمیں اس مہم کا آغاز کر دینا چاہیے، اور اس پیمانے پر کرنا چاہیے کہ سوخان کو ہماری روانگی کا علم ہو جائے، اور اس کے بعد سوخان ہمارا رہبر بن جائے گا۔ یعنی یہ کہ وہ اگر اس لڑکی کو حاصل کر بھی لیتا ہے تو ہم اس کا تعاقب کریں گے اور اس کے نشانات پر سفر کریں گے، یا پھر اگر وہ لڑکی کو قابو میں کرنے میں ناکام رہتا ہے، اس کا فیصلہ تو ہم لوگ خود کریں گے، تو کم از کم وہ ہمیں صحیح راستوں پر لے جائے گا، اور لڑکی بھی ان راستوں کا تعین کرے گی۔ اب فرقان دہا سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر ایک دم اچھل پڑا اور خوش ہوتے ہوئے بولا، واہ، کیا اس وقت اچھی تجویز اور کوئی بھی ہو سکتی ہے؟ یقین کرو نہیں ہو سکتی۔ ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں محمود خوارزم۔ ہاں پوچھو۔ کیا تم مجھے اس مہم میں اپنے ساتھ رکھنا پسند کرو گی؟ تمہارے پاس آمد کا یہی مقصد تھا، اور اسی لیے میں نے فاخر دہا کو بھی اس گفتگو میں شریک رکھا ہے۔ کیا ہی مبارک لمحہ تھا وہ جب یہ دونوں بچے آپس میں ملے تھے۔ میرے لیے تو خیر وہ تھا ہی مبارک اس لیے کہ میرے بیٹے کی زندگی بچی، لیکن میں سمجھتا ہوں دونوں قبیلوں کے لیے وہ لمحات بے حد مبارک ثابت ہوئے تھے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں یہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں بھی خوش ہوں فرقان دہا۔ ہم اس رسمی گفتگو کو اگر ترک کر کے کام کی بات کریں تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے لیے اس سے عمدہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم اس مہم کے لیے وقت کا تعین کر لیں۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ فرقان دہا نے پوچھا، اور محمود خوارزم اسے بتانے لگا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہاں سے نکل جایا جائے۔ ہم یہاں سے ایک جگہ اور جائیں گے، اور وہاں ہم اپنی ایک دوست کماری پربھاتیا کے ساتھ رہیں گے۔ میں جانتا ہوں کماری پربھاتیا کے بارے میں، وہ ایک جانباز عورت ہے، اور اس وقت بھی تمہارے ساتھ تھی جب پہلی مہم ہم تم نے سر انجام دی تھی۔ ہاں یہ تو اور اچھی بات ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، تمہارے ساتھ ایک انگریز بھی تھا، ڈاکٹر فورس، شاید اس کا نام مائیکل فورس تھا۔ خدا کی قسم تم نے اس قدر حیران کیا ہے مجھے کہ میں الفاظ بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی بہت عمدگی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیتے رہے ہو۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اس بارے میں بہت محنت کی ہے۔ تو پھر میرے دوست ہمیں وقت کا تعین کر لینا چاہیے۔ اور پھر ان دونوں نے گفتگو کر کے بہت قریبی وقت کا انتخاب کر لیا تھا۔ مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں اپنی روانگی کے بارے میں متعلقہ افراد کو اطلاع دے دوں۔ یعنی کارپورل جہاں زیب کرنل ہمایون کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کہاں ہوں گے، یہاں موجود ہیں یا واپس چلے گئے۔ بہرحال اس بارے میں میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اور پھر ہم وہاں سے واپس چل پڑے۔ جتنی خوشی اور مسرت کا اظہار
فرقان داں نے اس بات پر کیا تھا۔ اس پر محمود خوارزم بھی بہت متاثر تھا۔ بہرحال ہم عثمانیہ کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ یہ مرحلہ بخیر و خوبی طے ہو گیا تھا۔ حالانکہ بے شمار گھڑ سوار عثمانیہ کے اطراف میں بھٹک رہے تھے، لیکن یہ بھی ضروری تھا۔ بہرحال جو کام جس طرح شروع کیا گیا تھا، اس میں کوئی رکن اندازی مناسب نہیں تھی کہ یہاں آنے کے بعد محمود خوارزم اس سفر کی تیاریوں کے لیے مصروف ہو گیا۔ میں نے اس سے اس موقع پر پوچھا بھی کہ اس میں میری کیا خدمات ہو سکتی ہیں، لیکن اس نے کہا کہ سارے انتظام ایک مہمجو کے طور پر وہ خود کرے گا، مجھے بس اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس نے کہا تھا، اور میں نہیں چاہتا میرے بیٹے کہ اس مہم کی تکمیل کے بعد تم اپنے باپ کا شوق پال لو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ زندگی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ صرف شوق کے ہاتھوں اپنی ہنسی خوشی کی دنیا کو خیر بات کہہ دینا عقل مندی کی نشانی نہیں ہوتی۔ میں ساری زندگی مہمات میں گزارتا رہا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ میں نے زندگی کے بیش قیمت لمحات غیر ضروری عمل میں گزارے ہیں، جبکہ میں دوسرے بہت سے کام بھی کر سکتا تھا۔ ایسی شکل میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی دنیا، اپنی بستی، اپنے لوگوں سے دلچسپی رکھ کر ان کی ترقی کے لیے کام کرو۔ یہ میری زندگی کی آخری مہم ہے جسے میں تمہارے ساتھ سر انجام دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن ایک بار پھر میرے دل میں افسوس کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بیچارہ محمود خوارزم۔ بابا صاحب، اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اجازت چاہتا ہوں۔ ہاں بولو۔ اس دوران اگر آپ مجھے اس لڑکی کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع دیں تو ممکن ہے میں کوشش کروں کہ اس سے معلومات حاصل کر سکوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ہماری زبان نہیں بول سکتی، لیکن پھر بھی میں یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ محمود خوارزم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، کیا تم اس بات پر یقین کرو گے کہ دوسری بات میں خود تم سے کرنا چاہتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ جوانی کی زبان جوانی سمجھتی ہے، اور جوانی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ بیٹے، یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ وہ ایک قبیلے کی لڑکی ہے، اور قبیلے والے کسی بھی طور پر یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اجنبی ان میں شامل ہو جائے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تم بھی یہ پسند نہیں کرو گے اور میں بھی، لیکن تمہارا کہا بالکل سچ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے مانوس ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اس سے ہمیں ہماری پسند کے مطابق فائدہ حاصل ہو۔ تم بے فکر رہو، وہ تمہارا راستہ کبھی نہیں روکیں گے۔ شکریہ، میں نے جواب دیا۔ محمود خوارزم نے غالباً اس سلسلے میں انہیں ہدایت کر دی تھی، کیونکہ جب میں وہاں پہنچا تو اس طرح مجھے اندر جانے کا راستہ دے دیا گیا جیسے میرے اوپر سے اب پابندی ہٹ گئی ہو۔ پھر میں سیڑھیاں اتر کر اس تہخانے میں جا پہنچا، لیکن یہاں دنیا کا ایک انتہائی حیرت ناک منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا۔